السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ سٹوری مجھے عائشہ نے راولپنڈی سے سینڈ کی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پریگننٹ تھی اور طبیعت میری اکثر خراب رہتی تھی۔ میرا ہائی بلڈ پریشر تھا اور خون کی کمی تھی۔ گھر کے کام کاج میں مدد کے لیے میرے 3 کام والیوں کو بھی رکھا ہوا تھا، جن میں سے ایک لڑکی 15-16 سال کی تھی جو صفائی وغیرہ کرتی۔ اس کی ماں کپڑے دھوتی، جبکہ تیسری کچن میں میری مدد کرواتی۔ ایک دن میرے میاں بخار میں تھے۔ گھر پہنچے تو چہرہ تکلیف سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اگلے دن چھوٹے چھوٹے دانوں سے ان کا پورا بدن بھر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ چکن پاکس ہے۔ اگر گھر میں کوئی پریگننٹ عورت موجود ہے تو کھانے پینے کے برتن ان سے الگ کر لیں، ادھر ادھر چھینکنے اور کھانسی نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اندھا ہو۔ خیر میں امی کے دنوں بڑے بچوں کو لے کر آ گئی اور میرے میاں کو ایک کمرے تک رکھ دیا گیا۔ میں زمین پر ٹرے رکھ کر دروازہ بچاتی اور خود کافی دور کھڑی ہو جاتی۔ وہ ٹرے اندر کر کے دروازہ بند کر لیتے۔ اب میں امی کے گھر میں میرے میاں ٹی وی کے ساتھ قید تھے۔ مجھے ریڈنگ کا بہت شوق تھا۔ مجھے تو جیسے موقع مل گیا تھا، حالانکہ مجھے لاؤنج میں سونا پڑتا۔ میرے میاں ٹھیک جو نہیں تھے، میرا وقت کٹ جاتا۔ پہلی رات کو چھت سے مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ نیچے والے مالک مکان چھت پر پرندے وغیرہ پالے ہوئے ہیں، انہی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ میرا وہم تھا جو بہت ہی جلد دور ہونے والا تھا۔ ایک رات سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اپنا ڈائجسٹ اٹھایا اور میں پڑھنے میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچن سے اٹیچ کمرے میں پیانو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں حیرت انگیز طور پر خوش فہم ہوئی تو اندازہ لگایا کہ میرے نئی پڑوسن میں کوئی آیا ہوگا جو کہ میوزیشین رہتا ہے اور نئی نئی دھن بنانے میں بزی ہے۔ اگلی صبح اس کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے کھڑکی پر نظر پڑی تو دیکھا کہ سامنے پڑوسن خاتون اپنی کھڑکی کھولے کھڑی ہے اور جھانک رہی ہے۔ سلام دعا ہوئی تو میں نے باتوں ہی باتوں میں پیانو کی دھن کی تعریف کر ڈالی اور میں پوچھ بیٹھی کہ گھر اتنا اچھا ہے تو پیانو کون بجاتا ہے؟ اس نے جواب میں عجیب نظروں سے مجھے گھورا اور میں سمجھ گئی کہ ان کو میرا یوں سوال کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو کوئی پیانو ہی نہیں ہے، پنڈی ٹرانسفر ہوئے گھر کرائے پر لیا اور شفٹ ہو گئے۔ ابھی 2 مہینے ہی مشکل سے گزرے ہوں گے کہ ساتھ والے گھر میں ڈکیتی ہو گئی اور ایک بزرگ آدمی قتل کر دیے گئے۔ اگلے دن ان کے کام والی جو ڈکیتی کے وقت ان کی چھت پر پانی کی ٹنکی کے نیچے اپنی جان بچانے چھپ گئی تھی، صفائی کا کام مانگنے ہمارے گھر کھڑی تھی۔ میں نے اس کو جلدی سے کوڑا جواب دیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی کہ اب یہاں سے نکلو، یہ علاقہ محفوظ نہیں۔ میرے ہسبینڈ نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے کنسلٹ کیا اور فوراً ایک گھر فائنل کر کے جلدی جلدی وہاں شفٹنگ کی۔ خیر جب ہمارا سامان ٹھکانے لگا اور کچھ سکون کا سانس لیا تو میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لاؤنج میں لکڑی کا شو کیس اور ٹی وی وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی چیک کرنے کے لیے ایک دراز ٹٹولی، اس میں سے ایک کپڑے کی گڑیا نکلی۔ میری بہنیں جو میری مدد کروانے آئی تھیں مذاق بناتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسی گڑیا تو ہم نے فلموں اور جادوگرنیوں کے پاس دیکھی ہے۔ مذاق میں بات مذاق میں ہی ٹل گئی۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کا اپر پورشن تھا اور یہ مکان ایک گلی میں واقع تھا۔ اس کا پیچھے کا حصہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے اٹیچ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج اور دوسرے حصے پر ڈرائنگ روم جس کا ایک دروازہ باہر ٹیرس پر کھلتا اور اس کے بالکل سامنے کچن، اسی طرح 3 کمرے ایل شیپ میں بنے ہوئے تھے اور سب سے آخر میں ایک سنگل بیڈ روم جس کا دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا تھا، جہاں سے ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کے کھیت کھلیان صاف نظر آتے۔ دن میں تو پھر کوئی ٹریکٹر وغیرہ نظر آ جاتا، لیکن رات کے وقت تو وہ ایریا بہت سنسان ہوتا۔ میری بیٹی 2.5-3 سال کی تھی۔ اسے میں نے اسکول داخل کروایا اور روز کی روٹین بننا شروع ہوئی۔ اچھا جب پیانو کے بارے میں میری پڑوسن نے مجھے بتایا تو میں یہ سن کر سچ پتا گئی تھی کہ دن تو میرا جیسے تیسے کٹ گیا۔ رات میں وہی آوازیں، لیکن چونکہ میرا بی پی وغیرہ کم رہتا تھا تو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کھوج لگا سکوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس زمانے میں موبائل فون سادے ہی ہوتے تھے، تصویریں تو بن جاتی تھیں لیکن فیس بک واٹس ایپ وغیرہ موجود نہیں تھے، تو بور ہونا تو میرا بنتا تھا۔ ایک دن صبح کے 11 بجے تھے، میں لاؤنج میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔
میں نے سوچا کہ یہ نیچے والے اتنا اونچا بولتے ہیں اور اوپر تک آوازیں آتی ہیں۔ تھوڑی شرارت سوجی مجھے۔ میں نے کان لگا کر غور سے سننے لگی، لیکن مجال ہے جو ایک لفظ میرے پلے پڑا ہو۔ بور ہو کر میں پھر رسالے میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باورچی خانے سے چھناک کی آواز آئی، جیسے کوئی گلاس ٹوٹتا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو پانی کا گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اپنی بے دہانی کو الزام دیتے ہوئے میں کانچ سمیٹنے لگی۔ اتنے میں باہر لاؤن سے وزنی چیز گرنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ اتنے میں صفائی والی ماسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کام کروانے میں بزی ہو گئی اور پھر میری ساری توجہ ڈسٹنگ اور موپنگ پر ہو گئی۔ دن رات یوں ہی گزر جا رہے تھے۔ کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا اور کبھی کوئی چیز سامنے رکھی ہوتی تو غائب ہو جاتی، جب ضرورت رہتی تو مل جاتی۔ ہوتے ہوتے گھر میں ایک بھی کانچ کے برتن باقی نہ بچا تھا۔ امی کو فون کر کے میں نے گلاس پلیٹس اور بٹی کے برتن منگوائے تاکہ ٹیرس پہ پرندوں کو دانہ پانی ڈال سکوں۔ اب گرمیاں سٹارٹ ہو چکی تھیں تو مجھے ان بے زبان پرندوں کا خیال تھا۔ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ میاں تو میرے کمرے میں ہی تھے۔ ایک شام میں گھبرا کر ٹیرس پر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے پانی کا برتن ٹوٹا پڑا ہے۔ میں اندر گئی اور ایک نیا برتن نکالا۔ بھر کر جیسے ہی رکھ کر پیچھے ہوئی تو وہ فوراً ہی گر کر ٹوٹ گیا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرا ہی ہاتھ لگ گیا ہے، لیکن برتن ٹوٹنے کا سلسلہ نہیں رکا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پاس بیٹھ کر اپنی ہی زبان میں باتیں کرتا ہے، اور جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہر بار دل میں اٹھنے والے ایسے ہی خیال کو میں رد کرتی گئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ وقت مکمل ہوا اور میرے ہسبینڈ صحت یاب ہو گئے۔ بچے بھی میرے واپس آ گئے اور زندگی واپس اپنی روٹین پر چلنے لگی۔ میں نے غور کیا کہ پیانو کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، لیکن میرے برتنوں کی شامت ابھی تک تھی۔ اب تو مجھے کچھ شک سا ہونے لگا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ ایک دن بچوں کو میں اسکول بھیج کر اپنے ہسبینڈ کو آفس روانہ کر کے لاؤن پہ بیٹھی تو چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتھر مجھ پر گرنا شروع ہو گئے۔ ان کا سائز مونگ پھلی کے دانوں کے برابر تھا۔ سوچا شاید چھت کا پلاسٹر جھڑ چکا ہے، اور میں نے چھت کا جائزہ لیا۔ وہاں کچھ ایسے آثار نہ تھے، وہ صاف ستھرا پینٹ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک صبح بچوں کے شور سے آنکھ کھلی۔ پتہ چلا چھت پر جوتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ کوئی مٹی سے بھرے جوتے لے کر چھت پر چلا ہے۔ مجھے تو فرش پر پڑا گرد و غبار غصہ دلا گیا، اور یہاں چھت پر ایک شاہکار کو دیکھ کر میں عجیب سی ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹی 4 سال کی جبکہ بیٹا ابھی 3 کا بھی پورا نہیں ہوا، دونوں پلیئر گروپ کے بچے تھے، وہ ایسی کوئی بھی شرارت نہیں کر سکتے تھے۔ خیر جھاڑ پھونچ کرواتی اور بھی میں کیا کر سکتی تھی۔ اب مجھے فیل ہونے لگا کہ گھر سے کچھ بھی غائب ہونے لگا ہے۔ بچوں کے کلر پینسلز وغیرہ پہلے ختم ہونے لگے، حالانکہ گھر میں کوئی ایسا کام نہیں تھا کیونکہ ان کو اسکول میں سب کچھ ملتا تھا، اور جو ہم نے نئی کلاس کے شروع ہوتے ہی اسٹیشنری جمع کروا چکے تھے۔ میرے میاں نے بیٹی کے لیے ایک اینم اسٹور لبرٹی سے وکی ڈال لا کر دی، جو تقریباً 1.5 سال بچی جتنی بڑی تھی۔ الماری سے غائب ہو گئی۔ وہ گڑیا اتنی چھوٹی چیز نہیں تھی کہ جیسے ماسی کسی لفافے میں ڈال کر لے جا سکتی۔ میرے میاں میرے لیے گرمیوں کے کپڑے لائے، وہ میں نے سلنے کے لیے امی کی درزن کو بھیجے۔ جب وہ جوڑا سل کر آیا تو میں نے کمرے میں رکھ دیا کہ کل چیک کرتی ہوں۔ اگلی صبح شاپر سے نکالا تو بازو کینچی سے لمبائی کے رخ میں کوہنی تک کٹا ہوا تھا۔ جھٹ میں نے اپنی امی کو فون کیا کہ آپ کی درزن نے میرے جوڑے کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو امی نے فوراً درزن آنٹی کی کلاس لی۔ وہ تو قسمیں کھانے لگی کہ باجی میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیا پاگل ہوں جو آپ کے کپڑے خراب کروں گی، یہ ضرور میرے جٹھانی کا کام ہے۔ میں نے اس کی جٹھانی کو بلا لیا تو اس کو بھی پتنگے لگ گئے کہ یہ الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہو۔ پھر دونوں وہ دیورانی جٹھانیاں سر پکڑ کر لڑنے شروع ہو گئے۔ خیر قمیض واپس ہوئی، پورے بازو آدھے رہ گئے تھے۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں لیسدار جھالر وغیرہ چلتی تھی تو میرا وہ کام ہو گیا۔ اب گھر میں میرے جہیز کے اسٹیل کے برتن نکل آئے تھے، صرف وہی برتن محفوظ تھے۔ اتنے ٹائم میں نے ایک بات نوٹس کرنا شروع کی تھی کہ شام ہوتے ہی گیٹ کے سامنے گلی میں رش سا لگ جاتا اور نیچے پورشن میں لوگوں کا تانتا بن جاتا۔ پڑوسن آنٹی سے معلوم ہوا کہ نیچے ایک صاحب رہتے ہیں جو لوگوں کو تعویذ گنڈا وغیرہ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ میرے نانا نانی ایک گدی نشین تھے،
میری تربیت بھی وہیں ہوئی۔ میں چند ماہ کی تھی جب مجھے میری ماں نانی کی گود میں لے گئی، اس لیے میری تربیت انہوں نے اپنے حساب سے کی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ہم تعویذ لینے والے نہیں، البتہ دعا ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نانا کچھ لبرل خیالات کے آدمی تھے۔ برٹش نیوی میں وہ سرو کرنے کی وجہ سے خود بھی کافی حد تک انگریز بن چکے تھے۔ اوپر سے ان کی نیلی آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، سفید بالوں کو دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ اپنی گدی چھوڑ چکے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں، کوئی نیچی ذات نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ ایک دن ہم امی کے گھر سے واپس آئے تو میں نے دروازے کے آگے رش دیکھ کر میاں جی سے کہا کہ شام ہوتے ہی سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولے کہ چھوڑو یار، اس کی بات فکر نہ کرو، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ میری جٹھانی کا فون آیا کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، تو میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور وہ تھوڑی دیر میں آ بھی گئے۔ میں نے فٹافٹ کھانا لگا دیا۔ میرے جیٹھ اور میاں جی کھانا کھاتے ہی اٹھ کر ٹیرس پر باتیں کرنے چلے گئے، جبکہ میں اور میری جٹھانی ٹیبل پر ہی بیٹھے رہے۔ کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اب میں آرام سے کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک میری جٹھانی نے ہلکی سی آواز میں کہا کہ شیبہ، یہ سالن کا ڈونگا گھوم رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ واقعی گھوم رہا تھا۔ ٹیبل پر ذرا سا پانی پڑا تھا، جیسا کہ چھوٹے بچے اکثر گلاس بھرتے گرا دیتے ہیں۔ جٹھانی کے جڑواں بیٹے 6.5 سال کے تھے۔ میں نے کہا کہ پانی انہی کی وجہ سے گھوم رہا ہے۔ اب ڈونگا گھومتے گھومتے میز کے بالکل کنارے پر آ چکا تھا۔ میری جٹھانی نے اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ پلیٹیں بھی چکرانے لگی، لیکن میں پھر بھی پکی رہی کہ سب ان 2 گھونٹ پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خیر، چائے وغیرہ پلا کر میں نے ان کو رخصت کیا اور احتیاط سے سارے برتن اٹھانے لگی۔ اس رات اس کے بعد کوئی اور حرکت نہ ہوئی۔ ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے تھوڑے بہت زیورات میرے رکھے تھے، وہ بالکل محفوظ تھے، جبکہ اس الماری کا کوئی لاک بھی نہ تھا۔ کام والی لڑکی آئی اور ڈسٹنگ شروع کر دی۔ چھوٹا بیڈ روم جس سے پڑوسن کی کھڑکی نظر آتی تھی، اس کھڑکی میں خربوزے کے چھلے ہوئے ڈھیر سارے بیج پڑے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ بولی کہ باجی مجھے کیا پتا۔ اس کے جانے کے بعد میری نظر باہر والے دروازے کے شیڈ پر پڑی تو وہاں بہت سارے بادام پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ اصل میں نہیں بولتی تھی اور میں ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ بیڈ روم کی دیواروں پر روزانہ گول گول دائرے یا جالے بنے ملتے، جیسے کہ بچے نے نئی ڈرائنگ بنانا سیکھی ہو اور دیواریں خراب کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی، اس وقت جو تقریباً 3.25 سال کی تھی، جو بار بار کہتی کہ مما یہ میں نے نہیں کیا، لیکن میں نہیں مانی، اس کو ربڑ پکڑاتی کہ چلو اب جو بھی ہے تم صاف کرو۔ مجھے گندی دیواریں بالکل پسند نہیں تھیں، اور ایک طرف سے بیٹی کو صفائی کا سبق بھی دیتی کہ وہ اپنی آنسو صاف کرتے لکیریں کو مٹانا شروع ہو جاتی۔ اپنی چھوٹی سی معصوم سے بیٹی کو آنسو دیکھ کر میرا دل نرم ہو جاتا، مگر میں اصول پسند تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ کام کر کے اس کو سدھارے نہ، حالانکہ وہ لکھنا سیکھ چکی تھی۔ اس کو بھی 2.5 سال کی عمر میں نے نرسری میں داخل کروا دیا تھا۔ وہاں اس کی بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی۔ پھر پنڈی آ کر میں نے ایک اور پلے گروپ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دیواریں خراب نہیں کرتے، لیکن اس وقت سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ بتاتی کہ مما وہ ڈرائنگ خود بخود بن جاتی ہے۔ میں ایک رات کافی دیر تک جاگتی رہی کہ دیکھوں یہ کون بناتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ ایک دن کپڑے دھونے والی بھاگتے ہوئے اندر آئی اور تقریباً چلاتے ہوئے بولی کہ باجی کپڑے دھو کر مشین سے پانی نکال کر میں فارغ ہوئی تھی۔ جیسے ہی کپڑے اسپنر میں ڈالنے کو مڑی تو مشین پانی سے دوبارہ بھری ملی۔ آپ چل کر دیکھیں۔ میں نے کہا کہ یار تم بھول گئی ہوگی، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اب وہ بحث کر رہی تھی تو اس کے پیچھے گھر کا مین دروازہ کھل کر خود ہی 2 سے بند ہوا۔ ایسا کبھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس میں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عام دروازے ایک طرف سے کھلتے بند ہوتے، یعنی دروازہ ایک طرف سے چوکھٹ میں فکس ہو جاتا، لیکن یہ دائیں طرف کھلنے والا دروازہ چوکھٹ کراس کر کے اندر آتا تھا۔ میں اور میری ماسی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ اب وہ بھی ایک سمجھدار عورت تھی، میرے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ آج شیٹ پر چیک کیا تو بادام ویسے کے ویسے ہی موجود تھے۔ میں ایک دم سے چپ رہی۔ آج بھی جتنی میری بیٹی معصوم ہے، اتنا ہی بیٹا تیز اور ہوشیار۔ اس وقت بیٹے کا یہی حال تھا، لیکن اس کی شرارتیں صرف چھلانگیں لگانے تک تھیں اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کھلونوں میں بزی رہتے۔
ایک بار دونوں میرے سامان والی پیٹی اور یونیورسٹی سے اٹیچ کمرے میں پڑی تھی، اس میں کھیل رہے تھے، اور میرا 2.5-3 سال کا بیٹا زور سے پیٹی سے گرا اور اس کا سینہ بری طرح سے پیٹی کے ڈھکن سے چھل گیا۔ شکر ہے کہ بچت ہو گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کس قدر شرارتی ہوتے ہیں۔ اس کمرے کا پچھلا گیٹ خود بخود کھل جاتا تھا، جبکہ پیچھے کوئی گیلری بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے تو اس دروازے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا تھا۔ واشنگ والی ماسی ایک نیا مسئلہ لے کر کھڑی ہو گئی کہ کمرے میں جو نالی ہے اس میں پانی نہیں جا رہا، اب کوئی بندہ بلوائیں اور مجھے اس کو کھلوا کر دیں۔ لانڈری ایریا گندے سرف کا سوئمنگ پول بن چکا تھا۔ میں نے کہا کہ تم ماسی نالی کے سوراخ میں کچھ پھنسا ہوگا، تم جا کر چیک کرو، تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ باجی آپ خود دیکھ لیں، نالی صاف ہے اور پانی کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ خیر میں نیچے گئی۔ اب نیچے جانے کے ایک عجیب قسم کے لوگ تھے، بند جالی کے دروازے کے پیچھے سے باتیں کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے کہ امریکن بدلحاظ ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا، لیکن برداشت میں کر جاتی۔ میں ان سے درخواست کرتی کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کچھ کریں۔ گھر پر جوان لڑکا ہونے کے باوجود وہ کسی کو بھی بلا کے نہیں لاتے۔ میں غصے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے ڈرین کا پائپ چیک کیا اور اسے تھوڑا تھوڑا پانی باہر آ رہا تھا، یعنی کہ میرا شک صحیح تھا کہ پائپ میں کچھ پھنسا ہوا تھا۔ میں نے پائپ کے نیچے سوراخ کو ہاتھ مارا تو کوئی کپڑے کا گولا سا میرے ہاتھ میں آیا۔ میں پوری طاقت سے اس کو باہر کھینچا اور ایک دم سارا پانی بھل بھل کر کے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اور جب میں نے غور کیا تو اس پائپ سے میرے بچے کے نئے کپڑے نکل رہے تھے۔ اب مجھے تو شک ہو گیا کہ یہ ماسی کا ہی کارنامہ ہے، اور وہ تو قسمیں کھانا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ باجی یقین کریں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نیچے والوں کی بیٹی کی آمین تھی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں اپنی حالت کے دیکھ کے اور ان کے عجیب رویے کی وجہ سے نہیں گئی، کیونکہ گیدرنگ میں مجھے جانے سے کوئی مسئلہ تھا۔ لان میں لگے میں ایئر کولر کا پانی بھر کر ابھی تھوڑی دیر کے لیے فلور کشن کے ساتھ لیک لگا کر لیٹی ہی تھی کہ میری بیٹی نے مجھ پر کھیل کھیل میں ہی جمپ لگا دیا۔ اس کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے تو ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ میرا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور میں بہت پریشان ہو گئی، مگر شکر اللہ کا کہ بچے کو میرے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں مگر مجھے بہت چوٹ پہنچی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا۔ اب بھلا چھوٹے بچوں والیاں کہاں بیڈ ریسٹ کرتی ہیں؟ چاروں نہ چار مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ اگلے ہی ہفتے میرے میاں گھر پر تھے۔ ایک بات یہ میں بتاتی چلوں کہ ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی تھی، اس لیے چھٹی کا دن ان حرکتوں سے باز ہوتا، لیکن پورا ویک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا۔ میرے ہسبینڈ گروسری وغیرہ لے کر اکٹھے ہی آتے تھے، ان کو یہ عادت تھی۔ کہیں آنا جانا ہوتا تو ہم ویکنڈ پر ہی کرتے۔ میرے ہسبینڈ کے ایک کولیگ ہماری گلی میں ایک پورشن لے کر رہ رہے تھے۔ ان کی مسز بہت اچھی تھی۔ جب بھی میں بازار جاتی تو مجھے پوچھتی کہ کوئی کام ہے تو بتائیں، آپ کو کچھ منگوانا ہے تو میں کر دیتی ہوں۔ پھر منڈے کا دن آیا۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک تھی۔ میرے ہسبینڈ آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے، میں نے ٹیرس میں ان کو بائے کہا اور میری صفائی والی گیٹ میں انٹر ہوتی مجھے دکھی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنا بیڈ روم سیٹ کرواتی ہوں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ وہ دیواروں پر نقش دیکھ کر بولی کہ باجی آج پھر یہ ہو گیا۔ ابھی بیڈ شیٹ میں جھاڑ کر بچھائی ہی تھی کہ اچانک مجھے کچھ جلنے کی بو آنے شروع ہو گئی۔ جلنے کی بو آنے پر میں نے کچن کا رخ کیا، دیکھا تو جلتے چولہے پر چائے کا خالی ساس پین بری طرح سے جل رہا تھا۔ بھاگ کر میں نے چولہا بند کیا۔ اب پھر چائے جلنے کی بو دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی۔ پھر میں کچن کو دوڑی، دیکھا تو پھر وہی منظر۔ فٹافٹ چولہا بند کیا۔ ماسی کی جانب میں نے کھول کر دیکھا کہ یہ تمہاری شرارت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ باجی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں؟ اور پھر وہ اپنے صفائی میں دوبارہ سے بزی ہو گئی، اور پھر وہی جلنے کی بو۔ مجھے تو اب بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں پھر دوڑی اور میں کچن کی طرف گئی۔ مجھے یہ سارا کھیل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری بھی اپنی جگہ سچی تھی، میرے ساتھ بیڈ روم میں کچن کے چکر مار رہی تھی۔ پھر ہم بیڈ روم پہنچے تو جیسے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم جیسے ہی چھوڑ کر گئے تھے وہ ویسے ہی پینٹنگ دوبارہ تھی اور دوبارہ سے جلنا کی بو آنا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر غصے میں ساس پین اٹھایا اور سنک میں پھینک دیا اور خود اپنے کمرے کی جانب چل دی، لیکن اب پوری توجہ کچن کی طرف تھی۔ ماسی ڈرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ باجی پھر سے نہ دیکھ کر آئیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں کچن میں پہنچے تو نہ صرف چولہا جل رہا تھا بلکہ ساتھ ہی گیلے ماچس بھی چولہے کے درمیان حصے پر رکھا ہوا تھا۔ ماسی کہنے لگی کہ باجی کہاں ہے ماچس؟
میں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھو۔ دونوں برنر کے درمیان خوفزدہ آواز میں کہنے لگی، باجی آپ مجھے ڈرا رہی ہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے غصے میں اس کے پوچھا کہ یہ سامنے موجود ماچس تمہیں واقعی نظر نہیں آ رہی؟ وہ بیچاری دیکھنے لگی، مگر عین سامنے رکھا ماچس اسے نظر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں نے ماچس اٹھائی اور اپنا ہاتھ دکھایا کہ اب تمہیں ماچس نظر آئی؟ کہنے لگی، باجی یہ آپ نے ہاتھ میں اٹھایا تب مجھے نظر آیا، اس سے پہلے تو خالی جلتا چولہا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں تھک کر ماسی سے کہا کہ جس نے یہ چولہا جلایا ہے اس کے ہاتھ گیلے ہیں، کیونکہ ماچس گیلا تھا۔ میرا اتنے کہنے کی دیر تھی کہ ایک زوردار پانی کا چھیٹا میرے منہ پر پڑا اور میرا دایاں گال پانی سے تر ہو گیا۔ اب یہ مجھ پر سیدھا سیدھا پہلا حملہ تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماسی کو نیچے مالک مکان کے پاس بھیجا کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوڑی دوڑی اوپر آئی اور لگی باتیں بنانے کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ مجھ سے یہ باتیں کر کے وہ نیچے اپنے گھر چلی گئی۔ صفائی والی میرے پاس کافی دیر تک رکتی تھی کیونکہ اس کی ماں کپڑے دھونے آیا کرتی تھی۔ اب ہم دونوں کچن کی طرف بار بار ایک ساتھ چکر لگاتی کہ دوبارہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ماسی نے جھاڑو اٹھایا اور یونیورسٹی والے کمرے کو جھاڑو لگانا شروع ہو گئی۔ پھر میرے دل میں چولہے کا خیال آیا تو پھر چولہا جلتا دیکھ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں جان چکی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر میں نے تنگ آ کر ماچس اٹھائیں اور یونیورسٹی والے کمرے کے پیچھے دروازے سے باہر کھیتوں میں پھینک دی۔ پھر پوری توجہ کے ساتھ میں نے اپنا گھر سیٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کچن والی ماسی اندر گئی تو پتہ چلا کہ ماچسیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اب یہ بات میرے اگنور کرنے والی نہیں تھی، میں کیسے چپ رہتی۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے گھر بلایا اور سارا ماجرا ان کو سنایا۔ یہ ایسی انوکھی بات تھی کہ جس پر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے مجھے تسلی دی اور سب سے پہلے تمام ماچسیں اٹھا کر کچرے میں پھینک کر مارکیٹ سے اب نیچے سے وہ ان کے ہسبینڈ اوپر آئے۔ میں اندر اپنے روم میں بیٹھ گئی۔ وہ حساب لگا کر کہنے لگے کہ آپ کی بیوی پر جادو ہوا ہے اور یہ 2 سال پرانا جادو ہے، اس کی وجہ سے ہوائی اثرات ہیں۔ یہ تعویذ بیوی کو پہنا دیں اور یہ تعویذ کسی اونچی جگہ ہوا میں لٹکا دیں، یہ اس کی کاٹ کرنا ہوگی۔ میرے ہسبینڈ نے یہ جب باتیں مجھے بتائیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں پر یہ تعویذ گھنٹے اثر نہیں کرتے، نہ ہی مجھے ان چیزوں پر یقین ہے۔ اس رات ہم سب نے لاؤنج میں سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات آرام سے گزر گئی۔ میرے ہسبینڈ کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگلی صبح میرے ہسبینڈ آفس کے لیے نکلے۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی، اس لیے بچے میرے گھر پر تھے اور ابھی سو رہے تھے۔ آج کپڑے اور صفائی والی ماں بیٹی کچن کی ہیلپر تینوں اکٹھی آئی تھی۔ میں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھا۔ وہ ڈر ڈر کر کچن کو دیکھتی رہی۔ میں اپنی چابیاں ایک مرتبان میں رکھتی تھی۔ مجھے صفائی کے لیے ڈرائنگ روم کھولنا تھا۔ چابیاں مرتبان میں دیکھی تو وہ موجود نہیں تھی۔ اچانک ہی میری نظر پڑی تو میری بیٹی کے سرہانے چابیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھا کر ڈرائنگ روم کھولا، ساتھ ہی بلند آواز میں اپنے آپ سے کہا کہ یہ چابیاں یہاں کیسے پہنچی، کیونکہ وہ جگہ کافی اونچی تھی، میری بیٹی کی پہنچ سے بہت دور تھی اور یہ وہ وہاں پر ریک پہ رکھی ہوئی تھی جہاں پر تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی پلٹی، چھناک سے چابیاں زمین پر آ گری۔ صفائی والی کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کی ماں اور کچن ہیلپر دوڑ کر لاؤنج میں اکٹھی ہو گئی۔ میں نے پھر اٹھائیں، پھر رکھیں۔ چابیاں اب تو جیسے زمین پر واپس پٹک گئی۔ اب اس واقعے کے میرے علاوہ 3 گواہ اور بن چکی تھی۔ اب میں نے بسم اللہ پڑھ کر چابیاں اٹھائیں اور بسم اللہ پڑھ کر مرتبان میں واپس رکھ دی۔ میری کچن ہیلپر کہنے لگی کہ باجی آپ ہینگ لے کر کونی سے اوپر بازو میں باندھ لیں، اس کی بو سے جنات دور بھاگتے ہیں۔ اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب تعویذوں کا چکر ہے۔ میرے بیٹے پر کچھ عجیب سا اثر ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس کو بند دروازے کے پیچھے کچھ دکھائی دینے لگا۔ کیونکہ میرے بچے صاف بولتے تھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے وہ میرے بیٹے کو انوالو کر رہے ہیں۔ اب تو میری حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ اب میں نے اپنی ماں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ماں باپ پنڈی میں رہتے تھے۔ ہم امی کی طرف پہنچے تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی میری کہانی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب آس پڑاس میں ہونے والے کی خبر ہوئی تو سب میری خیریت پوچھنے کے لیے گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ نے دوبارہ سے گھر دیکھنا شروع کر چکے تھے اور پھر ایک گھر فائنل کر لیا۔ اب کی بار سامان اٹھانے کے لیے میرے میاں اور میرے دونوں بھائی اور چھوٹی دونوں بہنیں ساتھ تھیں۔ اور جب سارا سامان فرنیچر اٹھا لیا
تو مچان میں موجود کنٹینر پر نکالتے ہوئے اچانک جیسے پیانو پر ایک ساتھ دائیں سے بائیں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہاں ایک آواز آئی۔ اب جو بہنیں میرے ساتھ تھیں انہوں نے بھی وہ آواز سنی۔ مچان میں جنات کا بسیرا تھا، جیسے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہوا۔ ہمیں وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ فوراً ہم نے سامان گاڑیوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیا اور ٹرک پر ہمارا سامان لوڈ ہو چکا تھا۔ میرا بھائی میرے ساتھ گھر کا جائزہ لیتے اور وہ اوپر آیا۔ ہم دونوں نے ایک ایک الماری ایک ایک کمرہ چیک کیا۔ آخر میں وہی لکڑی کا شوکیس جب چیک کیا تو ایک بڑے خاکی لفافے میں سورہ یاسین کے نسخے برآمد ہوئے جو وہاں پہلے نہیں تھے۔ بھائی نے یہ سوچ کر رکھ لیے کہ یہ میرے میاں لائے ہوں گے، اور جب ہم نے گھر میں شفٹ ہوئے تو پھر ایک دن بعد میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے دیے۔ وہ اس سارے معاملے میں لا علم تھے۔ ہم نے پھر ان کی طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیا۔ شفٹنگ کے بعد مجھے اپنے آس پاس کسی موجودگی کا احساس ہوتا۔ 2-3 بار پیانو بھی سنا۔ نیچے کچن میں بار بار چولہے کی غیر ارادی طور پر دیکھتی، لیکن چولہا بند ہی ملتا۔ ذہن بری طرح سے میرا ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ ڈھنگ سے میں سو بھی نہیں پاتی تھی۔ اتنے میں میرے ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے۔ اس بار بہت مشکل کا سامنا کیا۔ 36 گھنٹے مجھے لیبر پین ہوئیں۔ چھوٹا بیٹا میرا بہت کمزور اور یرکان کا مریض نکلا۔ اس کو روشنیوں کے باکس میں رکھا، جس سے میرے بچے کا چہرہ جل گیا، مگر خیر میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 سال میں کچھ نہ کچھ میرے ساتھ چلتا رہا، لیکن وہ کچھ ایسے خاص واقعات نہ تھے جو میں آپ کو بتاؤں۔ کافی عرصے بعد اب میری زندگی نارمل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور میرا یہ جو بیٹا نیا پیدا ہوا تھا اب یہ صحت یاب تھا۔ میں آج بھی اپنے ساتھ گزرے یہ سارے واقعات یاد کرتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ لسن، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔